ڈریم میں تو یعنی جب زیارت نصیب ہوتی ہے تو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے، اور جسم کا ایک ایک جو حصہ ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ یہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کے جسم مبارک سے ایک عجیب سی یعنی روشنی سی نکلتی ہے، نور سا، جس سے ارد گرد کی جو چیزیں یعنی روشن ہو جاتی ہیں۔ اور چہرہ کبھی نہیں میں دیکھ سکا اس سے ان کا، یعنی بالکل کلیئر تو نہیں دیکھ سکا، یعنی اتنی دور سے میں نے دیکھا ہوا ہے جتنا کہ دور سے کوئی آ رہا ہو اور آپ پہچان جائیں کہ کون ہے، لیکن نقش واضح نہ ہو، تو اس طرح سے دیکھا ہے۔ کچھ ڈریمز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تک نظر پڑی، پھر کچھ ڈریم میں یہاں سے نیچے تک، لیکن مکمل چہرہ جو ہے نا وہ ایک کلیئرلی نظر نہیں آیا، کبھی دیکھا نہیں، یعنی ان کی شان ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمت ہی نہیں پڑتی ان کی چہرے مبارک کی طرف دیکھنے کی۔ ایک ڈریم میں میری نظر ان کی آنکھوں میں پڑی تو ایسے لگا جیسے جو اللہ نے اپنا جو نور ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھر دیا ہو، اور جو ان کا جو لینس ہے وہ اس میں پھول کی پتیوں کی طرح کہ وہ ایسے بنا ہوا ہے، سرکل سا بنا ہوا ہے، جو بہت ہی یعنی بیان سے باہر ہے بیان کرنا۔ تو یہ ایکسپیرینس ایسا ہوا ہے۔ اصل میں تو یہی ہوتا ہے کہ جو ٹیکنالوجی اسی کو ہی مسلمان یوز کرتے ہیں، اور ایون جو کیا کہتے ہیں کہ موویز اور اس طرح سے چیزیں جو وہ ہر جگہ وہ چھائے ہوئے ہیں، تو اسی طرح سے مسلمان اپنے وہ موویز اور ڈرامے بناتے ہیں، جیسے بی ارطغرل آپ نے دیکھا ہوگا، تو ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں۔ جنگوں میں بھی ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، ایون اگر آپ دیکھیں تو غزوہ ہند اور ورلڈ وار 3 میں جس میں وہ ہے، وہ اس میں کالے رنگ کے جنگی جہاز اور جدید ٹیکنالوجی کے ہوتے ہیں وہ، اور ایسی ٹیکنالوجی ہوتی ہے کہ وہ امریکہ کے جو ملٹری انجینئرز ہیں وہ بھی سرپرائز، ان کو بھی سرپرائز ہوتا ہے کہ یہ ان کے پاس کہاں سے آ گئے ہیں اتنی جدید ٹیکنالوجی کے جہاز۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی یہ چلتی رہتی ہے، اور اس کا جو آپ کہہ لیں اختتام ہے وہ ایک دجال سے جو ایک بھری جنگ ہوتی ہے مسلمانوں کی، اس میں جا کے ان ہتھیاروں کا خاتمہ ہوتا ہے، اور آپ کہہ لیں ٹیکنالوجی کا، کیونکہ جو اس کے بعد یاجوج ماجوج باہر نکلتے ہیں تو اس میں انسانوں کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہوتا جس سے کہ وہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کر سکیں، تو یہ ٹیکنالوجی چلتی ہے۔ ایون جب دجال آتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، تو ہم ایک خواب میں دیکھتا ہوں تو اس میں مسلمان پریپریشن کرتے ہیں دجال کے اگینسٹ، اور ہتھیار بناتے ہیں بہت بہت ہیوی قسم کے، تو یعنی ان ڈریم سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی آگے چلے گی، اور اس کو ایسے ہی یوز ہم کریں گے، یعنی مسلمان یوز کریں گے اس ٹیکنالوجی کو۔ تو اصل میں یہ جو ڈریمز ہیں یہ جو سچے ہوں گے یہی ریوارڈ ہوگا مسلمانوں کے لیے بھی، اور جو ڈریمز پھیلا رہے ہیں ان کے لیے بھی۔ تو بیسیکلی تو یہ ڈریمز یہی بتاتے ہیں جو آنے والے ایونٹس ہیں اس میں یہ کچھ ہوگا، تو اس کے لیے پریپریشن کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنی ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ کو خواب آیا تھا کہ 7 سال اگلے جو ہیں وہ خشک سالی کے آئیں گے، اس کی تعبیر جو یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی وہ یہی تھی، تو وہ جو ہے وہ انہوں نے اس کی پریپریشن کی اور اس مشکل وقت کو گزارا۔ اب یہ بھی جو ڈریمز ہیں یہ بھی اسی طرح سے آنے والے ایونٹس جو ہیں ان کو بتا رہا ہے کہ یہ آنے والے ہیں، تو اس کے لیے پریپریشن کرنی ہے۔
اور وہی وہ ریوارڈ ہوگا، اور وہی وہ اللہ کی جو بلیسنگ ہوں گی اور اس کی رحمتیں ہوں گی وہی ہوگی.